مرزا انجینئر صاحب کی بات سنیے کیا فرمایا۔ اننی من المسلمین۔ تو بخاری مسلم میں جو حدیث ہے کہ 6 مہینے حضرت علی نے بیعت نہیں کی تھی حضرت ابوبکر کی، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں۔ حضرت علی نے پیغام بھجوایا حضرت ابوبکر کے لیے کہ آپ مجھے آ کے ملیں، حضرت علی خود چلے جاتے ہیں نا ان کے گھر۔ آپ ذرا اس کی انٹینسٹی کو غور کریں، پنجاب کا وزیر اعلیٰ یہ کہے گا کہ پرائم منسٹر مجھے گھر آ کے ملو، تو جرت ہے اس کی یہ کہہ دے؟ اس جرت کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے؟ ہائے 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 لے جاؤ آج، یہ جرت کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے؟ ان کو پتا تھا اہل بیت کا سٹیٹس کیا ہے، وہ پائی سد سکتے ہیں، انہوں نے کار دین نازل ہوا ہے، ابو بکر نے دین قبول کیتا ہے نا، علی نے تو کار دین آیا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ گورنروں کی اور وزیر اعظم کی اور وزیر اعلیٰ کی بات کر رہا ہے، اور مثال کس کے ساتھ دے رہا ہے؟ ابو بکر صدیق کے ساتھ، کہ کیا آپ جو ہے نا وزیر اعظم کو، وزیر اعلیٰ کو، گورنر کو اپنے گھر پہ بلا سکتے ہیں؟ کتنے افسوس کی بات ہے۔ خدا کے بندے، آپ کو اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے آپ کے دل کے اندر؟ آپ ان کی مثال ان کے ساتھ دے رہے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں یہ جو آپ کے گورنر ہیں، جو آپ کے وزیر ہیں، یہ جو وزیر اعلیٰ ہیں آپ کے، جن کے پیچھے 10 گاڑیاں ہوتی ہیں، 50 گاڑیاں ہوتی ہیں، یہ لوگوں کے گھر میں کیسے آ سکتے؟ کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ ماحول تھا، جہاں حضرت ابو بکر جاتے تھے تو ان کے پاس اتنی سیکیورٹی ہوتی تھی جو آج ان وزیر اعلیٰ اور گورنروں کے پاس ہے۔ آپ جہاں جاتے آپ کے پیچھے لوگ لگے رہتے تھے، تحفظ کرتے تھے، تلواریں ہاتھ میں ہوتی تھی، اور آپ ادھر آتے تھے، آپ ادھر جاتے تھے، آپ نماز کے لیے جاتے تھے تو آپ کے پیچھے تلواریں اور نیزے لے کر آپ کے ساتھ چلتے رہتے تھے۔ کیا ایسا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے؟ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا نہیں کرتے تھے، یعنی اپنے ساتھ سیکیورٹی لے کر نہیں گھومتے تھے، عام آدمیوں کی طرف گھومتے رہتے تھے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہاں سے خلیفہ گئے ہیں یا کوئی اور آدمی یہاں سے گیا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت سادگی والے آدمی تھے، بہت ہی نرم مزاج آدمی تھے۔ یہ تو آپ حضرت علی کی بات کریں کہ حضرت علی نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، تو یہاں پر تو آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، یعنی حضرت علی بہت ہی بڑے آدمی ہے، اور حضرت علی کو آپ بہت ہی بڑا ثابت کریں یہاں پر۔ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل میں یہ خیال تھا کہ میں بہت ہی بڑا آدمی ہوں اور میں ابو بکر کو اپنے گھر پہ بلا رہا ہوں؟ یہ ثابت کر کے دے دیں آپ کہ اگر حضرت علی کا یہ خیال تھا کہ میں بہت ہی بڑا آدمی ہوں اور ابو بکر کو اس لیے اپنے گھر پہ بلا رہا ہوں، حضرت علی کو یہ بہتر لگا کہ جو میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے گھر میں بات کر سکتا ہوں، کسی اور جگہ پہ ایسی بات نہیں کر سکتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر پہ۔ میں تو کہتا ہوں کوئی اور آدمی بلاتا، کوئی عام آدمی بلاتا، کوئی بھی صحابی آپ کو اپنے گھر پہ بلاتا تو آپ اس کے گھر پہ بھی چلے جاتے۔ آپ یہ نہیں دیکھتے کہ بلانے والا کون ہے مجھے، نہیں، کیونکہ آپ تو نرم مزاج آدمی تھے، آپ تو دین کی خدمت کرنے والے تھے، آپ تو دن رات اس کی کوشش اور محنت میں لگے ہوتے تھے، میں لوگوں کی کیسے خدمت کروں، میں دین کی کیسے خدمت کروں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد یہی تھا۔ آپ اس کو جو چاہے سمجھ لیں، حضرت علی کا بھی ایسا کوئی مقصد نہیں تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ میرا بہت ہی زیادہ مقام ہے، میرا بہت ہی زیادہ مرتبہ ہے اور ہم اہل بیت ہیں، میں اس لیے اس کو اپنے گھر پہ بلا رہا ہوں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ نہیں، اگر ہے تو آپ ثابت کر کے دے دیں۔ یہ تو آپ نے دلیل دے دی کہ آپ وزیر اعلیٰ کو اپنے گھر پہ بلا سکتے ہیں، آپ منسٹر کو اپنے گھر پہ بلا سکتے ہیں۔ یہ تو عجیب بات ہے، یہ جو آپ جن منسٹروں کی، وزیر اعلیٰ کی بات کرتے ہیں نا، یہ لوگوں کے گھروں پہ خود جاتے ہیں، بلاتے نہیں تو پھر بھی چلے جاتے ہیں۔ کہنے کی بات ہے کہ بندہ بات کرتا ہے اصول کی، بات کرتا ہے اس کی، کہ یہ بندہ اگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو بادشاہوں کی طرح رکھا ہو، جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں آتے ہوں نماز کے لیے تو اس کے پاس 10 15 20 ادھر ادھر سے تلواریں لے کر، ہاتھ میں نیزے لے کر آپ کے پیچھے راستے میں آگے پیچھے آتے ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ماحول نہیں رکھا تھا، وہ عام آدمیوں کی طرف گھومتے تھے، کبھی ادھر نماز کے لیے جاتے ہیں، کبھی لوگوں کی خدمت کے لیے جاتے ہیں، کبھی جو ہے نا اپنے کام کرتے رہتے ہیں۔ تو پھر ایسا آدمی اگر کسی کے پاس جاتا ہے تو اس میں کیا ہو گیا؟ اس میں تو کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں جو آپ نکال رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں،
یہ رائٹ نہیں تھا کہ اس امر خلافت کے مشورے میں آپ ہمیں بھی شامل کرتے؟ مشورے میں یہ نہیں کہا کہ مجھے خلیفہ چنتے. اور یار مولا علی درویش بندہ سی، اور دوسرا مولا علی کو ضرورت نہیں تھی خلافت کی. میرے دوسرا آپ نے یہ کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے ہمیں مشورے میں شریک کیوں نہیں کیا. بھائی آپ نے محمد مرزا انجینئر صاحب، آپ نے ایک دفعہ اور اپنی ویڈیو میں یہ کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کی ضرورت ہی نہیں تھی. ان کو ضرورت ہی نہیں تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے کہا کہ حضرت علی درویش آدمی تھے، ان کو ضرورت نہیں تھی. تو یہ آپ نے کہا ہے نا، ہم تو نہیں کہتے ہیں، آپ نے کہا حضرت علی کے بارے میں. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کی ضرورت نہیں تھی نزدیک آپ کے، تو مشورے کی کیا ضرورت تھی پھر؟ اگر مشورے میں حضرت علی کو نہیں بلایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناراض ہونے کی کیا بات تھی اس میں؟ جب خلافت کی ضرورت ہی نہیں تھی تو مشورے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ اس کا بھی جواب دے دیں.